بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست قریب ہے، جشن آزادی کی آمد ہے۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس دن ہمیں آزادی ملی۔ آزادی کا جو جشن ہے ہر بندہ اپنے انداز سے مناتا ہے۔ نوجوان بائکس کے سائلنسر ہٹا دیتے ہیں اور سڑکوں پہ بائکس بھگاتے ہیں، دکانیں سجائی جاتی ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، دکانیں سجائی جاتی ہیں، بازاروں میں لوگ بچوں کو لے کے نکلتے ہیں، طرح طرح کے پکوان پکتے ہیں گھروں میں، سب کا اپنا اپنا انداز ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ اس آزادی کی ہم نے کتنی قدر کی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جشن آزادی کو کس انداز سے منا سکتے ہیں۔ یہ جو ابھی میں نے چند باتیں کی سائلنسر کے حوالے سے، نوجوانوں کی بائکس کے حوالے سے، اسی طرح بیوگلرز بجائے جاتے ہیں، شور مچتا ہے، اس کے علاوہ بھی ایک انداز ہے جشن آزادی منانے کا۔ اس حوالے سے آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا ہے۔ میرے ایک بچپن کے دوست ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف خوشیاں بانٹنا ہے۔ وہ جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ دوسروں کی خوشیوں کا ضرور اہتمام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پانا ہے تو آپ نے مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پانا ہے، آپ نے مخلوق کی دلجوئی کرنی ہے، آپ نے مخلوق کا خیال رکھنا ہے۔ تو پچھلے برس انہوں نے سوچا کہ ہم جشن آزادی ایک نئے انداز سے منائیں گے۔ نیا انداز یہ تھا کہ وہ یتیم خانے تشریف لے گئے، وہاں پہ بات کی کہ ہم تمام بچوں کو پارک لے جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ جشن آزادی کی شام منائیں گے۔ ان کو اجازت مل گئی، وہ گاڑی لے کے گئے اور تمام بچوں کو اپنے ساتھ ڈیفنس پارک لے گئے۔ تقریباً 109 کے قریب بچے اور بچیاں تھیں، 9 سال سے لے کے 10، 12، 13 سال تک کے بچے اور بچیاں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ڈیفنس پارک پہنچے اور وہاں پہ جب بچے گاڑی سے نکلے اور ان کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہنستے کھیلتے گاڑی سے اتر کے پارک میں داخل ہوئے اور وہاں انہوں نے بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا۔ انہیں دیکھ کے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بند پنجرے سے پرندوں کو آزاد کر دیا گیا ہو۔ اللہ جانے کتنے عرصے بعد انہیں اس طرح پارک کی سیر کا موقع ملا تھا، یا اس طرح انہیں دوڑنے کھیلنے کودنے کا موقع ملا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ وہاں پہ ان کو کولڈ ڈرنک، چپس وغیرہ دیے گئے اور 1 گھنٹہ وہاں وہ کھیلتے رہے بڑی خوشی کے ساتھ۔ پھر ڈیفنس پارک کے بالکل ساتھ ہی ان کے کزن کا گھر تھا، وہاں پہ ان بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ عین کھانے کے وقت رات 9، 9:30 بجے تقریباً چاولوں کی دیگ آ گئی۔ پشاور کا مشہور پلاؤ ہے جسے ہم چنا میوہ پلاؤ کہتے ہیں، یہاں لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو وہ چنا میوہ پلاؤ جو تھا اس سے ان بچوں کی خاطر مدارت کی گئی۔ بچوں نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا اور ان کی خوشی دیدنی تھی۔ میرے دوست کا یہ کہنا ہے کہ انہیں دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا قیامت کے دن میرے بہت قریب ہوگا۔ تو وہ بچے تھے، ان کی خوشی تھی، انہوں نے وہاں پہ کھانا کھایا، اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو ان کی نظر اچانک ان کے لباس پہ پڑی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا لباس میں نے دیکھا تو وہ گرمی کا لباس نہیں تھا، وہ انتہائی موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان کپڑوں کی وجہ سے ان کی گردنوں پہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے دانے نکلے ہوئے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوا
کہ پشاور میں مخیر حضرات کی کمی نہیں ہے، لیکن شاید کسی نے یا شاید بہت کم لوگوں نے یتیم خانے کی طرف دیکھنے کی زحمت گوارا کی ہو کہ یہاں پہ بھی وہ بچے ہیں جن کو خوشیاں دے کر، جن کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو پایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو گاڑی میں سوار کیا، انہیں واپس لے گئے اور وہ بچے بہت زیادہ خوش تھے۔ پھر ان کے سپرنٹینڈنٹ سے ہم نے بات کی اور دوسرے دن درزی لے کے گئے، اور درزی نے باقاعدہ 109 بچوں کا ناپ لیا، ان کے کپڑوں کا ناپ لیا، جس میں بچیاں بھی شامل تھیں، جن میں بچیاں اور بچے دونوں شامل تھے۔ اور پھر اس کے بعد تقریباً 2-3 ہفتے لگے، اور 2-3 ہفتوں میں جلد از جلد انہوں نے ان کے لیے ہلکے گرمی کے جو کپڑے تھے، گرمی کا جو لباس تھا وہ تیار کروایا اور ان کو وہ لباس دیا۔ ان بچوں نے وہ گرمی کا لباس پہنا۔ اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ تو یہ ایک انداز تھا 14 اگست یا جشن آزادی کو منانے کا۔ اور بھی بہت سے طریقے ہیں، کسی بھی حوالے سے کسی کی خدمت ہو، کسی کی دل جوئی ہو، اور کسی بھی مستحق میں خوشیاں بانٹنے کا جو عمل ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کی اپنی اپنی ثوابدید پر اس کا انحصار ہے کہ آپ کس انداز سے جشن آزادی مناتے ہیں۔ تو دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جشن آزادی قریب ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ آپ بھی اسی طرح کوئی ایسا انداز، کوئی ایسا رخ اختیار کریں جس میں بچوں، یتیم بچوں یا دوسرے جو مستحقین ہیں ان کو خوشیاں دی جائیں، اور آپ محسوس کریں کہ ہم نے اس مرتبہ صحیح معنوں میں جشن آزادی منائی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔